حضرات، آج ماہ ذوالقعدہ کی 19 تاریخ ہے 1433 اور اکتوبر کی 6 تاریخ ہے 2012، اور آج ہم سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 91 سے 93 تک، 91 سے 93 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ ان کے علاوہ تمہیں کچھ ایسے منافقین بھی ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تمہاری طرف سے بھی امان میں ہوں اور اپنی قوم کی طرف سے بھی، مگر جب فتنے کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تو اس میں کود پڑتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر تمہارا پیچھا نہ چھوڑیں، صلح و آشتی کی پیشکش نہ کریں اور شرارت سے دستبردار نہ ہوں تو جہاں ملیں انہیں پکڑو اور مار ڈالو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے تمہیں کھلا اختیار دے دیا ہے، اور کسی مومن کو یہ حق حاصل نہیں کہ دوسرے مومن کو قتل کر دے، مگر یہ کہ غلطی سے ایسا ہو جائے، اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اسے چاہیے کہ ایک مومن کو آزاد کرے اور مقتول کے ورثاء کو خوں بہا بھی دے، الا یہ کہ وہ لوگ معاف کر دیں، اور اگر وہ مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہے مگر خود مومن تھا تو ایک مومن غلام کو آزاد کر دینا کافی ہے، لیکن اگر وہ ایسی قوم سے تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہے تو اس کے وارثوں کو خوں بہا دیا جائے اور ایک مومن غلام کو آزاد بھی کیا جائے، اور اگر غلام نہ ملے تو پے در پے 2 مہینے روزے رکھے۔ بے شک یہ اللہ کی جانب سے توبہ کا طریقہ ہے، بے شک اللہ جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی۔ اور جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے
اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. اس پر اللہ کا غضب بھی ہے، اس کی لعنت بھی، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب بھی اللہ نے تیار کر رکھا ہے. حضرات، گزشتہ آیات آپ کے اذہان عالیہ میں ہوں گی، جس میں ان منافقین کا ذکر تھا جو بظاہر مسلمان ہو گئے تھے اور ہجرت کا حکم آنے کے باوجود بھی وہ مکے میں رہے اور کافروں کے ساتھ میل جول رکھا اور ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں شریک رہے. ان سے بار بار کہا گیا کہ ہجرت کرو، اور وہ مختلف بہانوں سے ہجرت نہیں کرتے تھے. تو ان کے لیے حکم دیا گیا کہ ایسے لوگ جو سازش کریں اور ہجرت نہ کریں اور کافروں کا ساتھ دیں، کیونکہ وہ معاشرے کے لیے خطرہ ہیں، تو ان کو قتل کر دیا جائے. ان کی سزا قتل قرار دی گئی تھی ان منافقین کی. یہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہ سزا قانون کی سزا ہے، اور یہ جو خطاب کیا جا رہا ہے کہ قتل کر دو، یہ عام انسانوں کو خطاب نہیں کیا جا رہا ہے، پیغمبر اسلام کو خطاب ہے. اور پیغمبر اسلام کو کے بعد احکام شریعت کا نافذ کرنا، تعزیرات اور حدود کا جاری کرنا صرف اس کا حق ہے کہ جو اللہ کی جانب سے برحق خلیفہ معین کیا گیا ہو پیغمبر اسلام کا، یا یہ کہ انہوں نے اس کو اپنا نمائندہ قرار دیا ہو. حقیقی واقعی حکومت اسلامی ہو تو وہ احکام اس طرح کے نافذ کر سکتی ہے. ہر انسان کو حق حاصل نہیں ہے کہ جا کے قتل کر دے. یہ بات کی جا چکی ہے. اب اس کے بعد آج جس پہلی آیت کی تلاوت ہم نے کی ہے، اس میں ایک اور قسم کے منافقین کا ذکر ہے. اس کا مطلب منافقین کی بھی قسمیں ہیں. یہ وہ منافق ہیں کہ جو کافروں کے پاس جاتے ہیں تو ان سے امن و امان میں رہنے کے لیے ان کی جیسی باتیں کرتے ہیں. عمومی طور پر ویسے بھی منافق کی یہی علامت ہے کہ کافروں کے پاس جا کر کافر بن جاتا ہے، مسلمانوں کے پاس آ کر اظہار اسلام کرتا ہے. تو وہاں جاتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے کافر بن گئے، یہاں آ گئے اپنی جان بچانے کے لیے مسلمان بن گئے. تو چونکہ بنیادی طور پر وہ کافر ہوتے ہیں اور ان کا بھی کام وہی ہے کہ ادھر اور ادھر دونوں جگہ ملے رہتے ہیں اور اسلامی معاشرے کے لیے خطرہ بنے رہتے ہیں، اس لیے کہ ان کا تعلق کافروں سے بھی ہوتا ہے، ان کی سازشوں میں شریک رہتے ہیں. ادھر مسلمانوں کو علم نہیں ہو پاتا کہ یہ ہمارے اندر گھسے ہوئے لوگ ہیں، تو ان لوگوں کو بھی قتل کرنے کا حکم دیا ہے. اب آپ دیکھیں، وہی بات ہے کہ دیکھیں قرآن میں قتل کرنے کی ہر بات قتل کر دو، یہ ایسا کرے تو اس کو قتل کر دو. تو آج کا درس بہت اہم ہے، اس لیے کہ 3 آیتیں ہم نے پڑھی ہیں. امید ہے کہ انشاءاللہ ہم تینوں کو جلدی جلدی گزر سکیں گے. حالانکہ تینوں آیتیں ایسی ہیں کہ ہر آیت پر ایک ایک درس ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ جلدی اس پر گفتگو ہو جائے. تو یہ اسلام فوری طور پر اس طرح کے مجرمین کے لیے حکم دیتا ہے ان کو قتل کر دو، اور جہاں مل جائیں ان کو قتل کر دو. اصل میں یہ قتل جو کر دو ہے، یہ جو حکم ہے، یہ ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کی جان اور مال کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں. بتائیے کون سا وہ قانون ہے جو یہ نہیں کہتا کہ ٹیررسٹ جہاں مل جائے اس کو قتل کر دیا جائے؟ ظاہر ہے کہ ہم اور آپ قتل نہیں کر سکتے، سٹیزنز جا کے کسی ٹیررسٹ کو پکڑ کے قتل نہیں کر دیں گے. اگر مل جائے کہیں ٹیررسٹ تو اطلاع کریں گے حکومت کو، حکومت اپنے نظام کے اعتبار سے جو بھی اس کا سسٹم ہے اور قانون ہے اس کے مطابق اس کو جو ہے قتل کرے گی. اسی انداز سے اسلامی قانون ہے، بالکل یہ اسلامی قانون ہے کہ جو ٹیررسٹ ہیں، اصل میں جو دہشت گرد ہیں، جو سازشیں کرتے ہیں، جو دوسروں کے لیے خطرہ بنے رہتے ہیں، جو معاشرے کے لیے خطرہ بنے رہتے ہیں،
ان کو چھوڑ دیا جائے؟ نہیں، قتل کر دو. مگر کون قتل کر دو؟ حکومت قتل کرے. جو نظام ہے، سسٹم ہے، عدالت ہے، قانون ہے، اس کے مطابق ان کو سزائیں سنائی جائیں، لیکن ان کی سخت سزا. ایسے لوگوں کی سزا قتل ہے جو دوسروں کے لیے قتل کا سبب بن جاتے ہیں. چنانچہ اب آپ دیکھیے آیت کے الفاظ کہ ستجدون آخرون، تم کچھ اور لوگوں کو پاؤ گے جو اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے کو امان میں رکھنے کے لیے ان سے بھی ملے رہتے ہیں، اور تمہارے پاس آتے ہیں تو تم سے امان میں رہنے کے لیے تم سے بھی ملے رہتے ہیں. تو کیا صرف یہ جرم کافی ہے ان کو قتل کر دینے کے لیے؟ کہا نہیں، مسئلہ صرف یہ نہیں ہے. اگر وہ اپنی جان بچانے کے لیے وہاں چلے گئے تو کافر بن گئے، اور یہاں آ گئے تو مسلمان بن گئے، تو قابل برداشت ہے، اس لیے کہ کہیں پر بھی قرآن نے یہ حکم نہیں دیا پیغمبر اسلام کو کہ ان منافقین کو جو مدینے میں ہیں قتل کر دو. منافق تھے، ان کو برداشت کرتے رہے، قتل نہیں کیا. ان منافقوں کو قتل کرنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، ان کی اگر صرف یہی حالت ہوتی، اگر صرف ان کا مقصد صرف یہ ہوتا کہ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر کافر بن گئے ادھر مسلمان بن گئے، تو شاید ان کو چھوڑ دیا جاتا. مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب کبھی ان کو فتنے کی طرف بلایا جاتا ہے تو یہ سر کے بل اس میں کود پڑتے ہیں. ارکسوا فیہا، کود پڑتے ہیں. یہ بھی نہیں کہ مجبوراً چلے جا رہے ہیں، نہیں، خوشی خوشی وہ اس میں، یعنی موقع تلاش کرتے ہیں کہ کہیں فتنہ ہو اور ہم چلے جائیں. تو کون سا دنیا کا قانون ہے، کس قوم کا قانون ہے کہ ایسے لوگوں کو چھوڑ دیا، کوئی بات نہیں، کرنے دے فتنہ. فتنے کا مطلب ہے کہ نہ جانے کتنی جانوں کو خطرہ، فساد، خون ریزی، تو چھوڑ دیا ایسے لوگوں کو، کوئی حرج نہیں، جو چاہیں کریں، کرتے رہیں. نہیں، ارکسوا فیہا، چونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو فتنے کا سبب بنتے ہیں. البتہ کچھ مفسرین نے یہاں فتنے کا مطلب کفر بھی قرار دیا ہے، شرک اصل میں فتنہ ہے. تو وسیع مفہوم کے اعتبار سے بھی صحیح ہے، اس لیے کہ شرک ہی تو اصل فتنہ ہے. جب خوف خدا نہیں رہتا تب جا کے انسان اتنے بڑے گناہ کرتا ہے کہ جو زمین پر فساد پھیلاتا ہے، مسچیف پھیلاتا ہے، خون ریزی کا سبب بنتا ہے. تو جب کبھی ان کو شرک کی طرف بلایا جاتا ہے تو فوراً چلے جاتے ہیں، جا کے بتوں کی بھی پوجا کر رہے ہیں، ادھر بھی تمہاری طرف بھی آ رہے ہیں. ان منافقوں کو چھوڑو نہیں. ابھی بھی نہیں کہا کہ اب قتل کر دو. دیکھیے گا، اس لیے کہتے ہیں کہ جو صرف سرفیس پر نظر رکھتے ہیں یا جن کا مقصد ہی اعتراض کرنا ہے قرآن کے اوپر، تو وہ بس ایک لفظ کو لے لیں گے جو آیت کا آخری حصہ آپ کے سب کے سامنے، آپ کے ہاتھ میں قرآن ہے. یہ اچھی بات ہے کہ جس وقت تفسیر کا درس ہو تو سب قرآن کے الفاظ پر نظر رکھیں. یہ آیت جو ہے 91 ہم پڑھ رہے ہیں. اس میں آخر میں کہا گیا ہے فخذوہم وقتلوہم، ان کو جہاں مل جائیں پکڑ لو، وقتلوہم، انہیں قتل کر دو. دیکھیں یہاں 5 سٹیجز ہیں ایک آیت کے اندر، 5 سٹیجز. آخر میں ان 5 کے بعد جا کر کہا ہے قتل کر دو. جو ان 5 سٹیجز کو دیکھ لے، پڑھ لے، سمجھ لے نا، وہ یہ کہے گا کہ دنیا کا جو بھی قانون ہوگا اور اچھا قانون ہوگا، انصاف پر مبنی اور عدل پر مبنی اور امن پر مبنی، پیس اور جسٹس پر مبنی جو بھی قانون ہوگا، اس سے اچھا قانون نہیں ہو سکتا جو قرآن نے پیش کیا ہے ایسے لوگوں کو قتل کرنے کا. وہ 5 سٹیجز کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، اگر یہ تمہارا پیچھا نہ چھوڑیں، یعنی وہی حرکتیں کیے جا رہے ہیں، سمجھایا جا رہا ہے ان کو، بتا نہیں مانتے نہیں. فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، اگر یہ تم سے کنارہ کش نہ ہوں، مسلسل فتنہ و فساد میں لگے ہوئے ہیں، کون چھوڑ دے گا ان کو؟ نمبر 2، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور یہ لوگ تم سے صلح و آشتی کی بات بھی نہیں کرتے. وہ تم سے بات ہی نہیں کرتے، صلح کی بات ہی نہیں کرتے. وہاں گئے فتنہ پھیلایا، یہاں آئے فتنہ پھیلایا، وہاں گئے ان سے سازش کی، یہاں آئے
مسلمانوں کو ورغلایا. اور صلح کی کوئی بات نہیں, جنگ ہی کی, صرف ہر وقت ان کا پرپز ہی یہ ہے کہ کسی طرح فساد ہو جائے. اور اکثر یہ ہوتا تھا کہ اگر کافر مکے میں تھے اور مسلمان اس زمانے میں مدینے میں تھے, تو یہ وہ لوگ ہوتے تھے, ان کی کوشش ہوتی تھی کہ کس طرح جنگ ہو, اگر نہیں ہو رہی تو کیوں نہیں ہو رہی ہے. اس طرح کی فتنہ انگیز, یہ تو خیر بڑے لیول پر ہے, چھوٹے لیول پر بھی آپ عام طور پر دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ کچھ لوگ بے چین رہتے ہیں جب تک جھگڑا نہ ہو, اختلاف نہ ہو. ان کا ٹیسٹ ہی یہ ہے, ان کا لطف ہی یہ ہے, ان کا فن ہی یہ ہے, ان کا مزہ ہی یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ اختلاف, لڑائی جھگڑا ہوتا رہے. اس ٹائپ کے لوگ ہیں. تو کہا کہ نمبر 1 اگر تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں, نمبر 2 اگر یہ صلح آشتی کی طرف نہیں آئے, نمبر 3 وَيَكُفُّ أَيْدِيَهُمْ اگر یہ شرارت سے دستبردار نہ ہو, اگر یہ اپنے ہاتھ نہیں روکیں. اس کا مطلب یہ ہے, توجہ کیجئے گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ منافق ہیں جو نہ صرف زبان سے فتنہ پھیلا رہے تھے, یہ وہ منافق ہیں نہ صرف عملی طور پر وہ صلح و آشتی کی مخالفت کر رہے تھے, بلکہ ان کا ہاتھ بھی گویا یوز ہو رہا تھا فتنے اور فساد میں. اور ہاتھ یوز ہونے کا مطلب ہے تلوار کا یوز ہونا, تلوار کا مطلب ہے جنگ کرنا. یعنی یہ ہر وقت جنگ کی آگ بھڑکائے رہے. اگر یہ اپنا ہاتھ نہ روکیں اس فتنہ و فساد و قتل و خونریزی کے اسباب سے, اگر اپنا ہاتھ نہ روکیں. یہ تیسرا ہے, فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ. اب یہاں کہا گیا کہ ان کو قتل کیا جائے, ان کو پکڑا جائے اور قتل کیا جائے. یہ 2 الفاظ کیوں ہیں, فَخُذُوهُمْ ان کو پکڑا جائے اور قتل کیا جائے. یہ قرآن کی بلاغت ہے. یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ نہیں کہ مل گئے وہاں, وہ جا رہا ہے اس کو قتل کر دیا. نہیں, فَخُذُوهُمْ ان کو پکڑو پہلے, پھر قتل کرو. کا مطلب کیا ہے؟ بالکل جو عدالت میں ہوتا ہے, جو سسٹم ہے دنیا کی عدالت کا آج, اس سے بہتر طریقہ ہے اسلام کا جو اسلام نے پیش کیا کہ ان کو پکڑو اور قتل کرو. اس کے بیچ کا جو پروسیس ہے عدالت کا, تحقیق کا, گواہی کا, وغیرہ وغیرہ وغیرہ, سب گزرنے کے بعد قتل کرو. یعنی سمپل بات یہ ہے کہ ایسے فتنہ انگیز لوگوں کے لیے اسلام میں سزا موت ہے, سزائے موت ہے. آج دنیا میں بہت سے علاقوں میں سزائے موت ہے, تو کیا پریشانی؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے سزائے موت ہے ایسے لوگوں کے لیے. آپ کو کیا پریشانی؟ آپ کو کیوں ہمدردی ہے ایسے فتنہ انگیز لوگوں سے؟ وَاقْتُلُوهُمْ انہیں قتل کر دو. یہ چوتھی بات ہے, یعنی کہ ان الفاظ کے ذریعے پتہ چلا کہ ایک پروسیس ہے, ایک سسٹم ہے سزا دینے کا. 5ویں بات قتل کا حکم دینے کے ساتھ کہی, کیا؟ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ. اب اس کا ترجمہ ہر جگہ یہ کیا گیا کہ جہاں مل جائیں. حیث عربی میں جہاں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور جب, دونوں کے لیے. ٹائم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اسپیس کے لیے بھی. جب مل جائیں اور جہاں مل جائیں. ثقفتموہم, ثقفتموہم ثقف سے ہے, سے قاف فے اس کا روٹ ورڈ ہے, جس کا مطلب کیا ہے؟ تحقیق, علم, ادراک. اسی سے ثقافت ہے, آج ہم لوگ بھی استعمال کرتے ہیں. ثقافت, ثقافت ہے نا, علم, نالج اور کلچر. ثقفتموہم کا لفظ وہاں اس سے پہلے آیا ہے حیث وجدتموہم, جہاں وہ تم کو مل جائیں. وہاں بھی وجدان سے ہے وجد, یعنی کہ مل گئے بس ایسے بلا وجہ نہیں. مل گئے کا مطلب یہ ہے کہ علم کے ذریعے تم کو پتہ چل گیا, تحقیق کے بعد معلوم ہو گیا, ادراک ہو گیا اس بات کا کہ ہاں یہ اس ٹائپ کا منافق ہے جو فتنہ پھیلا رہا ہے. تو 5ویں شرط کیا ہے؟ علم و تحقیق کے ساتھ صحیح ادراک اور صحیح علم
کی بنیاد کے اوپر یہ سزا ان کو دی جائے، ایسی نہ دے دی جائے کہ الزام لگا دیا۔ اس کے بعد کی آیتوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی کسی کو اپنی ذاتی دشمنی کی بنا پر یہ الزام، یہ تو منافق ہے، لگا دیا الزام اور قتل کر دیا، اچھا موقع مل گیا، جی نہیں۔ اس کی روک کیسے لگائی ہے بعد کی آیتوں میں آپ کو پتہ چلے گا۔ تو یہاں تک یہ معلوم ہوا کہ سزائے موت فوری نہیں ہے کہ جاؤ پکڑو مار ڈالو۔ جو لوگ ایسی آیتوں کا حوالہ دیتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ٹیررسٹ خود ہوں، دہشت گرد، یہ صرف وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن تو پڑھتے ہیں مگر جو اصل سورس ہے تفسیر کا اہل البیت ان سے نہیں لیتے، تو ظاہر ہے کہ بہکیں گے، وہ غلطیاں وہ کریں گے۔ لیکن جو اہل بیت علیہم السلام کے پیروں ہیں، وہ جب قرآن کو سمجھتے ہیں تو اہل بیت سے سمجھتے ہیں۔ اس لیے آپ یہ نہیں دیکھیں گے کبھی بھی پیروان اہل بیت کے یہاں اس طرح کے جرائم نہیں ہوتے کہ جائے اور قتل کر دیا کسی کو اور مار ڈالا کسی کو اور اللہ اکبر تکبیر کہہ کے کسی کو ذبح کر رہے ہیں، سمجھے؟ چاہے کافر بھی ہو، آپ کافر کو بھی نہیں مار سکتے۔ کس نے کہا آپ کافر کو مار سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں مار سکتے۔ ابھی سنیے گا اس کے بعد کی بھی آیات۔ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا۔ اس سے پہلے کی آیت میں کچھ لوگ وہ ہیں، یہی صفات جو یہاں بیان کی گئی ہیں وہاں بیان کی گئی تھیں۔ اگر آپ کو یاد ہے اس میں کہا گیا تھا کہ اگر یہ لوگ باز آ جائیں، اگر یہ لوگ صلح کر لیں، اگر یہ لوگ صلح کا پیغام تم کو دیں، اگر یہ لوگ کسی ایسی قوم سے جا ملیں جن سے تمہارا معاہدہ ہے، یہ تمام شرطوں کے بعد، یعنی بہانے ہیں کہ بھئی ان کو چھوڑ دیا جائے، تو پھر تم کو ان پر ہم نے کوئی اختیار نہیں دیا ہے۔ یعنی تم ایسے لوگوں کو نہیں مار سکتے جو صلح پسند ہیں، امن پسند ہیں، ان کو تم نہیں مار سکتے، اس لیے کہ یہ لوگ پیس چاہتے ہیں، الگ اپنا بیٹھے ہوئے ہیں، نہ تم سے مل کر ان سے لڑ رہے ہیں، نہ ان سے مل کر تم سے لڑ رہے ہیں، تو رہنے دو ان کو، ان پر تمہیں ہم نے اختیار نہیں دیا۔ اس کے مقابلے پر دوسرا گروپ یہ بیان کیا کہ نہیں، ان کے بالکل مقابلے پر ہیں، ان میں ہر طرح کی شرارت بھری ہوئی ہے، ایسے لوگوں پر ہم نے تم کو فل اختیار دیا ہے، مکمل، سلطاناً مبینہ، مکمل اختیار۔ اگر ہم تم کو مکمل اختیار ان پہ نہیں دیں گے تو یہ پورے معاشرے کو ختم کر دیں گے، یہ پوری انسانیت کے دشمن ہیں۔ یہ ایک آیت تمام ہوئی۔ اب آئیے دوسری آیت۔ اس دوسری آیت میں اب یہ بات کہی گئی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً۔ ایک شخص تھا جس کا نام تھا عیاش ابن ابی ربیعہ، یہ مسلمان ہو گیا، مسلمان ہو کر یہ مدینے آ گیا۔ جس زمانے میں یہ مکے میں تھا اس زمانے میں مسلمان ہو چکا تھا، اور اس کو لوگ ستاتے تھے۔ ان میں سے ایک تھا جس کا نام تھا حارث ابن یزید، تو یہ ابو جہل کے ساتھ مل کر اس کو بہت ستاتا تھا، اذیتیں دیتا تھا، ٹارچر کرتا تھا۔ یہ جو ٹارچر کرتا تھا حارث ابن یزید، کچھ دن کے بعد یہ بھی مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہو کر یہ مدینے آیا کہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہو اور اظہار اسلام کرے، ان سے ملاقات کرے۔ ابھی پیغمبر تک وہ پہنچا نہیں تھا کہ راستے میں وہ مل گیا، کون؟ عیاش، جسے یہ وہاں ستایا کرتا تھا۔ اس نے کہا اچھا یہ وہ کافر ہے، اتنا ظالم کافر، اچھا موقع ملا مجھے۔ اس نے تلوار نکالی اور اس کو قتل کر دیا۔ اب یہ قتل دو طرح سے ہو سکتا تھا، اس پہ غور کیجیے گا۔ اس کے بعد کی آیت میں پھر اسی آیت میں اس کا ذکر آئے گا۔ ایک یہ ہو سکتا تھا کہ یہ قتل اس نے کیا ہے عمدن، جان کر کے یہ مومن ہے، تو اس کی سزا بعد کی آیت میں آئے گی۔ ایک ہے کہ نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں تھا، تو اوریجنلی بات یہ ہے کہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہو گیا، وہ سمجھا کہ یہاں آ گیا ہے، یہ بڑا ظالم ہے، بڑا دشمن ہے اسلام کا، مسلمانوں کا، یہ تو پتہ نہیں یہاں کیا کرے گا، چلو میں اس کو قتل کر دوں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا انتقام بھی ہو گیا پرانا۔ کیس پیغمبر اسلام کے پاس آیا کہ یا رسول اللہ اس نے اس کو قتل کر دیا، حالانکہ وہ تو مسلمان ہو گیا تھا، قاتل کو نہیں معلوم کہ مسلمان ہو گیا تھا۔ تو جیسے کیس پیغمبر اسلام کے پاس آیا، ابھی پیغمبر اسلام جواب
کے لیے انتظار فرما رہے ہیں کہ اللہ کیا فرماتا ہے، تو یہ آیت نازل ہوئی، آیت نمبر 92، وَمَنْ قَتَلَ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا، کسی مومن کو حق حاصل نہیں ہے کہ دوسرے مومن کو قتل کر دے، الا خطأ، اگر غلطی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً، اور جو کسی مومن کو غلطی سے مار ڈالے، غلطی ہو گئی، جان کے اس نے نہیں کیا۔ تو اب دیکھیں اسلام کی نظر میں کسی کی جان کی، انسان کی اہمیت کتنی ہے، اور خاص طور پہ مومن کی جان کی اہمیت کتنی ہے، کیا ویلیو ہے ہیومن لائف کی اسلام میں۔ اب کسی سے غلطی ہو گئی، بالکل اسے نہیں معلوم تھا، اندازہ ہی نہیں تھا، غلطی سے قتل کر دیا، تو اب اس کی دو باتیں ہیں، یا تو اس کو سزا دی جائے وہی سزا جو قاتل کی ہوتی ہے، یا اس کو بالکل چھوڑ دیا جائے۔ اسلام کہتا ہے دونوں باتیں صحیح نہیں ہیں۔ پہلی بات اس لیے صحیح نہیں ہے کہ اس نے عمدن ایک کام ایسا نہیں کیا جو جرم ہے، اس سے غلطی ہو گئی۔ دوسرا اس لیے صحیح نہیں ہے کہ اگر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو کوئی بھی آ کے کہہ دے گا مجھ سے تو غلطی ہو گئی، یا یہ کہ اوریجنلی جو ویلیو ہے ہیومن لائف کی وہ پتہ نہیں چلے گی کیا ہے۔ تو کہا سنو، جو کسی مومن کو قتل کر دے غلطی سے، تو چونکہ الا خطأً سے اس کی جان تو بچ گئی، الا یعنی کوئی کسی مومن کو قتل نہیں کر سکتا الا یہ کہ غلطی سے قتل کیا ہو، تو اس کا مطلب ہوا کہ اس کو قتل کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا، یہ بات تو واضح ہو گئی۔ پھر کیا کیا جائے گا؟ تو پھر کہا اب اگر قتل کر دیا غلطی سے تو فتحریر رقبۃ مؤمنۃ، تو ایک مؤمن، ایک مسلمان غلام کو آزاد کیا جائے، ایک مسلمان کو آزاد کیا جائے، وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور خون بہا بھی دیا جائے اور ان کے گھر والوں کو پہنچایا جائے۔ وہ جو دیت ہے وہ دیت ان کے گھر والوں کو پہنچائی جائے، خون بہا۔ اچھا، تو اب یہاں پر کیا فلسفہ ہے اس کا؟ جان کی اہمیت اسلام میں، غلامی کو اسلام نے اس طرح ختم کیا ہے، کسی سے کوئی غلطی ہو گئی تو کفارے کے طور پر غلام آزاد، ایون آج بھی فقہ میں غلام آزاد کرنا کفارے کا ایک حصہ ہے۔ اب کفارہ نہ ملے تو ابھی بات آئے گی کیا ہوگا، لیکن کفارے کے طور پر غلام کا آزاد کرنا، کیوں؟ اس لیے کہ جان کی اہمیت ہے، غلامی کو اسلام ختم کرنا چاہتا ہے، گریجولی ختم کرنا چاہتا ہے، وتھ گڈ پلاننگ اسے ایلیمینیٹ کرنا چاہتا ہے، اور اس پلان کا ایک حصہ یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک جان گئی تو گویا کہ ایک شخص کو آپ آزاد زندگی دے دیں جو اصل میں اس کے لیے حقیقی زندگی ہوگی، اس کو آپ نے جان دے دی، گویا اس کو آپ نے بچا لیا ایک ایسی کیفیت سے کہ جو وہ غلامی کی کیفیت میں تھا، موت کسی کیفیت میں تھا، اس کو آپ نے آزاد کر دیا، اس کو ایک نئی زندگی دے دی۔ وَدِيَةٌ، ساتھ میں دیت بھی دی جائے۔ دیت اتنی معمولی نہیں تھی، آسان نہیں ہے۔ اگر آپ اس کی ویلیو آج دیکھیں تو بہت زیادہ ہے۔ مثلا اونٹ، 100 اونٹ ایک مومن کی دیت ہے، تو یہ بہت بڑی رقم ہوا کرتی تھی اس زمانے میں، اور آج بھی اتنی ہی بڑی رقم ہے۔ الا ان یصدقوا، الا یہ کہ وہ گھر والے ان کے معاف کر دیں دیت، کہ نہیں چھوڑیں ہم نہیں لیتے۔ اب اس کے لیے بھی تفصیلات ہیں، ہم اس تفصیل میں اس وقت نہیں جا رہے ہیں، کہ ان کے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ بھی اگر کوئی شخص نہیں دے پا رہا ہے تو اس کو معاف کر دیں۔ معاف کر دینے میں ان کو بھی ثواب ہے، مرنے والے کو بھی جو مقتول ہے اس کو بھی ثواب ہے۔
یہ اصل میں ایک نظام ہے معاشرے کا جو اسلام قائم کرنا چاہتا ہے، عدل، محبت اور امن کی بنیاد پر. اور جتنے بھی احکام ہیں وہ ون وے کہیں پر بھی نہیں ہیں، ہمیشہ جتنے سائیڈز ہیں اس میں انوالو، جتنے لوگ اس میں انوالو ہیں، سب کے حقوق اور فرائض بیان کرتا ہے اسلام، اور کہتا ہے کہ تم یہ کر لو، تم یہ کر لو، تاکہ سسٹم باقی رہے، امن اور امان اور سکون انسان کو ہمیشہ ملتا رہے. اب ایک اور شق اس کے اندر مسئلے میں آئی، فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍ لَكُمْ. اب جس کو مارا ہے وہ یا تو ایک ایسی قوم سے اس کا تعلق تھا کہ جو تمہاری دشمن قوم ہے، جنگ کی کیفیت میں تم سے، یا اس سے تھا کہ جو جنگ کی کیفیت میں نہیں ہے تو کافر ہی وہ، مگر تم سے ان کا عہد معاہدہ ہے، میثاق ہے، کانٹریکٹ ہے، کمیننٹ ہے تمہارے درمیان ان کے درمیان. تو ان دونوں احکام میں اسلام نے فرق رکھا. اگر دشمن سے ہے تو تمہیں ایک غلام آزاد کرنا ہے، بس یہ کافی ہے. اس کے گھر والوں کو دیت نہیں دینی ہے اس کی. کیوں؟ اس لیے کہ 100 اونٹ بہت بڑی رقم ہوتی تھی. 100 اونٹوں کو اگر وہ لوگ جنگ میں یوز کریں تو اس زمانے میں اونٹ بہت بڑا ریسورس ہوتا تھا جنگ کے لیے. تو گویا کہ آپ ان کو ان کے ہاتھ میں ہتھیار دے رہے ہیں، اور اننیسیسری. ایک تو یہ ریزن. دوسرا یہ کہ مومن اور کافر کا کوئی رشتہ نہیں رہتا میراث کا، ویسے بھی اس کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ قتل یہ ہوا جو مومن ہے، وہ مؤمنون. شرط یہ کہ جو قتل ہونے والا وہ مومن تھا. مومن کے دوسرے معنی ہے پیسفل. مومن، ایمان، امن، ایک ہی ورڈ ہے، پیس. یعنی پیسفل آدمی کو تم نے مار دیا، مومن کو تم نے مار دیا. مگر جو دوسرے لوگ ہیں وہ لوگ پیسفل نہیں ہیں، وہ لوگ مومن نہیں، وہ لوگ کافر ہیں، مشرک ہیں، تم سے جنگ کی کیفیت میں. اس کا رشتہ ویسے ہی ٹوٹ گیا ایمان، اس کا ایمان لاتے ہی. تو لہٰذا اس کی دیت ان کو نہیں دی جا سکتی جو اس کے رشتہ دار ہیں. لہٰذا دیت یہاں ساقط ہو گئی. ٹھیک ہے، بہت باریک ہیں یہ سب مسائل. اب دوسری کیفیت یہ کہ نہیں، وہ اس کے گھر والے، اس کے جو رشتہ دار ہیں وہ ہیں تو کافر، یعنی مسلمان نہیں ہیں، مگر جنگ کی حالت میں آپ سے نہیں، جنگ نہیں کر رہے ہیں. جب جنگ نہیں کر رہے ہیں، آپ سے ان اسٹیٹ آف وار نہیں ہیں، تو آپ کو حق حاصل نہیں ہے کہ آپ ان کا خون مباح کر دیں. اب اگر ایسی کیفیت ہے کہ ہیں تو کافر مگر آپ سے ان کا معاہدہ ہے عدم جنگ معاہدہ، نہ جنگ عہد آپ نے کیا ہوا ہے ان سے، ایسی کیفیت میں آپ پھر دونوں ادا کریں گے. غلام بھی آزاد کرنا ہے اور ان کے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، اگرچہ وہ کافر ہیں، ان کو دیت بھی دینی ہے. اب دیکھیں اس سے یہ بات پتہ چلی کہ دیت نہ دینے کا ریزن اصل میں صرف یہ نہیں تھا کہ وہ کافر ہیں. This was not the only reason. ریزن ایک بڑا یہ تھا کہ وہ جنگ کی کیفیت میں ہے. اچھا دیت بھی، اچھا کافر سے جو رشتہ ٹوٹنے کی بات ہو رہی تھی وہ بھی اس لیے تھا کہ وہ کافر جس کا آپ سے کوئی معاہدہ نہیں ہے، پتہ نہیں کب آپ سے جنگ کرنے لگ جائے، پتہ نہیں کب آ کے حملہ کر دے، کب آ کے معاشرے میں فساد اور فتنہ پھیلا دے. معاہدہ نہیں تھا. لیکن یہاں معاہدہ ہے. اگرچہ کفر کی وجہ سے مومن کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود معاہدہ ہے. معاہدے کا ہم کو خیال رکھنا ہے. تو کیا کرنا ہے کہ فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، ان کو دیت بھی دیں جو اس کے گھر والوں کو پہنچے، وتحریر رقبۃ مؤمنہ، اور ایک مومن کو آزاد بھی کریں. یہ سزا ہے. فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین. اب کوئی اتنی بڑی دیت دے نہیں سکتا، غلام آزاد کر نہیں سکتا، تو دیت کے لیے تو ان کا معاف کرنا شرط ہے. ان کے معافی کے بغیر معافی نہیں ہوگی. رہا غلام کا آزاد کرنا،
تو اس کے لیے یہ کیا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے تم 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھو. بہت پیاری بات آف کورس ہمیشہ پیاری ہوتی ہے ائمہ علیہ السلام کی. امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ یہاں 2 سزائیں دی ہیں، یعنی 2 کفارے ہیں. ایک غلام کا آزاد کرنا، ایک جو ہے دیت دینا، خون بہا دینا. کہا غلام کا آزاد کرنا اللہ کا حق ہے، اور خون بہا دینا مقتول کے گھر والوں کا حق ہے. ایک اللہ کا حق ادا کرنا ہے، ایک بندوں کا حق ادا کرنا ہے. مگر جب تم مجبور ہو تو اللہ بندوں کا حق اللہ معاف نہیں کرتا، اپنا حق معاف کر دیتا ہے. اپنا حق کہہ دیتا ہے کوئی بات نہیں، چلو تم غلام کو آزاد نہیں کر سکتے تو تم یہ کرو کہ 2 روزے رکھ لو 2 مہینے کے مسلسل. یہ روزے بھی اس لیے ہیں کہ اس روزے میں بھی تم کو احساس ہو بھوک اور پیاس کی بنیاد پر کہ اگر مقتول کے رشتہ دار غریب ہوں تو تمہارے قتل سے ان کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی، تمہارے اخلاقیات بہتر ہوں، تم صحیح سچی توبہ کر لو. رہا خون بہا کا مسئلہ، یہ تم کو ان کو راضی کرنا، اگر وہ راضی نہیں ہوئے تو تم کو سزا ملے گی. الا کہ اگر وہ تصدقو، اس میں بھی کتنا حسین اور خوبصورت لفظ جو ہے رکھا ہے قرآن نے ان کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے بھی. اگر اس کے پاس نہیں ہے، اب آپ ضد کیے جا رہے نہیں ہم تو قتل کے بدلے قتل چاہتے ہیں، خون کے بدلے خون چاہتے ہیں، ان کا حق ہے یہ. مگر کیا فائدہ ہوگا تمہیں، اس نے وہ تو قتل ہو گیا، اب یہ شرمندہ ہے، تم سے معافی مانگ رہا ہے، تم سے کہہ رہا ہے پلیز معاف کر دو، تم کرو نہیں ہم تو یا خون بہا دو، یا اب خون بہا نہیں ہے اس کے پاس یا کم ہے اس کے پاس. تو کہا تصدقو، یہ نہیں کہا کہ معاف کر دیں، کہا اگر وہ لوگ صدقہ کر دیں، اگر وہ لوگ صدقہ کر دیں، یعنی قاتل کے اوپر مقتول کے رشتہ دار صدقہ کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ عمدن اس سے ہوا نہیں یہ کام. عمدن ہو تو اس کی سزا آیت نمبر 93 میں آ رہی ہے. اب فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھ لو. چلو توبۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے توبہ کا طریقہ ہے، اور بڑی رحمت ہے اللہ کی، بہت رحمت ہے اللہ کی کہ جو توبہ کا یہ طریقہ رکھا. اس سے سخت رکھ سکتا تھا تمہارے لیے، یا مانتا ہی نہیں، اللہ کہتا نہیں تمہاری توبہ ہی نہیں قبول. لیکن چونکہ تم نے غلطی سے کیا، عمدن نہیں کیا، جان کے یہ کام نہیں ہوا، اس کے بعد تم کو یہ سزا دی جا رہی ہے. تو وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اب یہ بحث ہو سکتی ہے کہ واقعی جان کے کیا کہ نہیں کیا. کہا دیکھو یہاں عدالت جو بھی فیصلہ کرے، اسلامی عدالت، اسلامی حاکم شرع جو بھی بتا دے وہ تو بتا دے، لیکن تم جو کچھ اگر چھپاتے ہو کوئی بات اور واقعی تم نے جان کے کیا ہے یا غلطی سے کیا، یہ تو اللہ جاننے والا ہے. اور یہ جو احکام اللہ نے بتائے ہیں، اللہ حکمت والا ہے، وزڈم اور حکمت اور علم کی بنیاد کے اوپر یہ سارے احکام اللہ بیان فرما رہا ہے. آیت نمبر 93، اس آیت کی مزید تفصیل کی ضرورت ہے، اس وقت ہم بہت اختصار کے ساتھ، چند منٹ رہ گئے ہیں، اشارہ ہم کو مل گیا ہے، چند منٹ ہیں جس میں ہمیں اس کو پیش کر دینا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ یہاں سے ہم کنٹینیو کریں گے، اس لیے کہ اس کے بعد 94 آیات اور اس کے بعد کی جو آیات ہیں وہ بھی کافی حد تک اس سے مربوط ہیں. تو گویا کہ ہمارا موضوع یہی چلے گا. اب اس کے بعد یہ آیت کری وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا. اب تک بات تھی کس کی؟ کہ جو کسی مومن کو قتل کرے غلطی سے، یہاں نہیں، متعمدن، جان کے ایک مومن کو قتل کر دیا. فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا. اب یہاں لہجہ اللہ کا دیکھیے، کسی مومن کو قتل کر دیا، اس کی سزا جہنم ہے، جہاں ہمیشہ وہ رہے گا. یہاں بھی 5 سزائیں دی ہیں ایک چھوٹی سی آیت میں. آیت کتنی چھوٹی سی ہے، اس میں 5 سزائیں دے دیں، یعنی ہر لفظ آیت کا اتنا شدید ہے اور بڑی اس میں سزا ہے.
مومن کا قتل اللہ کو برداشت نہیں ہے. پہلا آتش جہنم، فجزاؤہ جہنم. ہو سکتا ہے کوئی جہنم میں جائے، کچھ دن رہے، واپس آ جائے، نہیں، خالدن فیہا. دوسری سزا یہ ہے کہ ہمیشہ اس میں رہے گا. تیسری سزا کیا ہے؟ وغضب اللہ علیہ، اللہ کا اس پر غضب ہوگا. چوتھی سزا کیا ہے؟ وَلَعْنَهُ، اس پر اللہ لعنت کرتا رہے گا. پانچویں سزا کیا ہے؟ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اس کے لیے اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. تو کیا جہنم عذاب نہیں ہے؟ جب جہنم کہہ دیا، غضب کہہ دیا، لعنت کہہ دی، اب اس کے بعد کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ خدا جانے کیا وہ کون سا اور عذاب ہے اس کے لیے جو اللہ نے تیار کر رکھا ہے جہنم کے بھی علاوہ. یا جہنم ہی ہے اور جہنم اللہ ہی جانے، وہی جانتا ہے کہ وہ کس چیز کے لیے کہہ رہا ہے کہ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَلِيمًا، اس کے لیے بہت سخت عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے. اتنا شدید لہجے میں بہت کم کہیں قرآن میں آپ کو الفاظ ملیں گے. نتیجہ گفتگو یہ کہ ایک مومن کی جان کی یہ قدر و قیمت ہے. اب آپ کہیں گے کہ مومن کی اور عام انسان کی نہیں. مومن ہم نے پھر کہا آپ سے، پھر ہم دوہرا رہے ہیں، مومن اس کو کہتے ہیں کہ جو انوسینٹ ہو اور امن پسند، اوریجنلی جو امن پسند ہو پورے عقیدے کے ساتھ بھی، عمل کے ساتھ بھی. کچھ لوگ صرف عملی طور پر امن پسند ہوتے ہیں، عقیدہ ان کا امن پسند نہیں ہوتا، تھنکنگ ان کی، آئیڈیالوجی ان کی امن پسند نہیں ہوتی. مثلا شرک ہے، کفر جو ہے نا، اس کی آئیڈیالوجی میں ہی فتنہ ہے، آئیڈیالوجی امن پسند نہیں ہے. مومن وہ ہے جس کی آئیڈیالوجی بھی امن پسند ہے، اس کا عمل اور اس کے ایکشنز بھی امن پسند ہے، مومن ہے. رہا عام انسان جو مومن نہیں ہے، اس کو بھی نہیں قتل کر سکتے. کس نے کہا اس کو قتل کر سکتے ہیں؟ اتنی شدید آیت ہے وہ، اور اتنی عظیم آیت ہے وہ، جس میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. آج کل تو یہ آیت آپ حضرات بہت سن رہے ہیں. جو شخص کسی ایک نفس کو قتل کر دے، مومن کو نہیں، ایک نفس کو، کوئی بھی ایک جان کی بھی، ہیومن بینگ، کوئی بھی ہیومن، کوئی بھی ہو کوئی. اب آپ کہیں گے ابھی تو کہہ رہا تھا منافقوں کو قتل کر دو، ابھی تو کہہ رہا تھا کافروں کو قتل کر دو، ابھی کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی جان. ہاں کوئی بھی، مگر سنو، بغیر نفس او فساد فی الارض، کسی کو قتل کرے جبکہ وہ جسے قتل کیا گیا ہے نہ اس نے کسی کو قتل کیا تھا، نہ اس نے کوئی فساد کیا تھا. پتہ چلا کہ اسلام میں قتل صرف اس وقت کیا جا سکتا ہے جب وہ جس کو قتل کیا جا رہا ہے وہ قاتل بھی ہو، فسادی بھی ہو. اگر قاتل نہیں ہے اور فسادی اور صرف کافر ہے، صرف مشرک ہے، کوئی بھی اس کا مذہب ہے، مسلمان نہیں ہے، سو واٹ؟ قطعاً نہیں قتل کر سکتے، قطعاً نہیں قتل کر سکتے. لیکن اگر کوئی مسلمان ہے، خود کو مسلمان کہہ رہا ہے، وہ فسادی بھی ہے اور قاتل بھی ہے، کہا اس کو قتل کیا جائے. اور کافر نہ، وہ تو فسادی بھی نہیں ہے، قاتل بھی نہیں ہے، امن پسند ہے، کہا اس کو چھوڑ دو، اس مسلمان کو قتل کر دو. یہاں مذہب کا مسئلہ نہیں ہے، اصولوں کا مسئلہ ہے. مذہب کی وجہ سے جو مومن کی اس سے پہلے بات تھی وہ ہم عرض کر چکے ہیں کہ اس کی خصوصیت اور اس لیے ہو جاتی ہے کہ مومن معاشرہ ہے، مسلم معاشرہ ہے، اس معاشرے میں ایک مومن کو قتل کر رہا ہے. اس سے بڑا قیاس اور کیا ہوگا؟ ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا، کہ کوئی مومن کسی مومن کو قتل نہ کرے، اور کوئی قتل کر دے جان کر مومن کو تو اس کی سزا یہ ہے. یہ مومن کو کہا جا رہا ہے. کافر کی تو سزا کفر ہے ہی بنیاد، یعنی کافر کی سزا جہنم میں رہنا کسی کے قتل کرنے کی وجہ سے نہیں ہے، اس کے کفر کی وجہ سے. انشاءاللہ اس پر گفتگو آئندہ ہفتے مزید ہوگی، اس لیے کہ اس میں بہت کچھ موضوعات ہیں اور بہت سے سوالات ذہن میں آ سکتے ہیں آپ کے، اور بہت سے پہلو ہیں گفتگو کے جس کو انشاءاللہ کور کریں گے ہم نیکسٹ ویک. آج صرف اتنا
کہ جو 5 سزائیں ہیں، جب ایک مومن، اختصار اس پر مزید گفتگو ہوگی کہ اگر ایک مومن کو قتل کرنے کی اتنی سزائیں ہیں، کسی ایک مومن کو، تو اگر کوئی امیر المؤمنین کو، مؤمنین کے امام کو، معصومین کو قتل کرے تو کیا وہ جہنم سے بچ سکتا ہے؟ کیا وہ غضب الہی سے بچ سکتا ہے؟ کیا وہ اللہ کی لعنت سے بچ سکتا ہے؟ کیا وہ اس عذاب سے بچ سکتا ہے جو اللہ نے تیار کر رکھا ہے؟ نہیں۔ اور جو ایسا کہے وہ خود ان 5 عذاب کا مستحق ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے ہر قانون میں ہے، اور اسلام خاص طور پر اس پر تاکید کرتا ہے کہ قتل میں کسی طرح کی شرکت یا قتل پر راضی رہنا قتل میں شریک ہونے کے مترادف ہے، اور اس کی وہی سزا ہے جو قاتل کی سزا ہے۔ پروردگار انشاءاللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس زمین پر امن و امان قائم کرنے کے لیے کوشش اور کاوشیں کرتے رہیں، اور پروردگار اس آخری حجت کو جلد بھیج دے جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دینے والا ہے، جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہے، اور ہم کو ان کے عون و انصار میں قرار دے۔ صلوات محمد علیہ